السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، عالمی سطح پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ علیہ کی شخصیت اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہوئی ہے۔ خصوصاً بر صغیر کے مسلمان اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علیہ کی نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے عشق رسول کا جو جام پلایا ہے، اس سے سارا جہاں عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے۔ عالمی سطح پر علمی انداز میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے اسی مشن کو عشاقان رضا جہاں بھر میں پھیلا رہے ہیں۔ یوں ہی عالمی سطح پر علمی انداز میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے خدمات کی ترسیل اور توسیع کے لیے ادارے تحقیقات امام احمد رضا کراچی کے خدمات بھی آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اس ادارے نے اپنے سرپرستوں اور مشیروں کی رہبری میں فتوحات کے کئی دروازے کھولے، کامیابیوں کے کئی پھریرے بلند کیے، جس کی روشنی میں علم و فضل نہا گئی اور نغمات رضا سے جہاں گونجتا رہا۔ اسی ادارے کے سرپرست کے طور پر سید وجاہت رسول قادری علیہ رحمت رضوان بھی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ 1979 میں سید ریاست علی قادری علیہ رحمت رضوان بریلی شریف تشریف لے گئے اور واپسی میں حدیث و فقہ کے لیے اعلیٰ حضرت کی حواشی بشکل مخطوطہ ساتھ لائے اور کراچی چلے گئے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نقشبندی سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی۔ دوران ملاقات ان مخطوطات پر کام کے سلسلے میں تبادلہ خیال ہوا۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد نقشبندی رحمہ اللہ علیہ نے ایک تحقیقی ادارے کے قیام پر زور دیا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے علمی کام کے لیے باقاعدہ فکر سازی فرمائی۔ 1980 میں ادارے معارف رضا سے فروغ اعلیٰ حضرت کا سفر شروع ہوا، جسے باقاعدہ ادارے تحقیقات امام احمد رضا کا نام دیا گیا۔ ابتدائی ہی سے سید وجاہت رسول قادری رحمہ اللہ علیہ اس کارواں میں شریک رہے۔ پہلا رسالہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کا شائع ہوا وہ رسالہ در علم لوگارزم تھا، جس پر شاندار مقدمہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نقشبندی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا۔ طباعت 1980 میں ہوئی۔ شیخ حمید اللہ قادری حشمتی کی بھی ابتدائی سے اس ادارے پر توجہ رہی اور اس ادارے کے سرپرست تھے سید ریاست علی قادری علیہ رحمت رضوان، جن کا سلسلہ نسب حضرت سید ہدایت رسول رحمہ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ ہم نے سید ہدایت رسول رحمہ اللہ علیہ کا ذکر پہلے کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اسی سال مجلہ معارف رضا کی تاسیس کی گئی، یعنی 1980 میں، جس کا نام مورخ و مترجم علامہ شمس بریلوی مترجم غنیت الطالبین نے تجویز کیا۔ المختصر ہے کہ ادارے تحقیقات امام احمد رضا ہی کے قیام سے امام احمد رضا کانفرنس کے انعقاد کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ ملکی سطح پر کانفرنس ہوتی رہی، پھر عالمی سطح پر بھی ہونے لگی۔ ان کانفرنسوں میں بڑی بڑی شخصیتوں نے شرکت کی۔ حضرت سید وجاہت رسول قادری رحمہ اللہ علیہ کی صدارت نے اس کام کو پختہ بھی کیا۔ آپ نے حضرت سید ریاست علی قادری علیہ رحمت رضوان، جو آپ کے والد گرامی ہیں، ان کی نیابت کا حق ادا کر دیا۔ ان کے منصب و مشن کو تقویت پہنچائی۔ آپ کی ٹیم فعال تھی، افرادی قوت میسر تھی، ارادے نیک تھے اور چشم و چراغی خانوادہ اعلیٰ حضرت مفتی تقدس علی علیہ رحمت رضوان کی دعائیں بھی ہمراہ تھیں، جن کی زینت سے بزموں میں سینکڑوں چراغ جل اٹھے۔ آج بھی بزم رضا میں کلام رضا کی نغموں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ان کانفرنسوں میں پیر سید طاہر علاؤ الدین قادری، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کے وارث و جانشین تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب، سرکار کلاں سیدنا مختار اشرف، علامہ شمس الدین شمس بریلوی علیہ رحمت رضوان، حضرت سید شاہ تراب الحق قادری، علامہ ارشد القادری، علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمت رضوان، علامہ عبدالحکیم شرف قادری، علامہ قاری رضا المصطفیٰ اعظمی، مفتی ڈاکٹر سید شجاعت علی قادری، حضرت علامہ مفتی محمد حنیف خان رضوی مصباحی، ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم غلام جابر شمس، مولانا یاسین اختر مصباحی، ڈاکٹر مفتی مکرم احمد نقشبندی، پروفیسر شاہ فرید الحق، خواجہ رضی حیدر، پروفیسر ڈاکٹر مختار الدین آرزو، پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا اور ڈاکٹر حافظ عبدالباری صدیقی اور ڈاکٹر محمود حسین بریلوی اور ڈاکٹر سید جمال الدین اسلم مہروی اور پروفیسر سید عبد الرحمان جیسے کئی علم و فن کے آفتاب اس بزم میں شریک ہوا کرتے تھے۔ کانفرنسوں کے انعقاد کا یہ سلسلہ کراچی، لاہور، اسلام آباد تک دراز ہوا اور عالمی سطح پر کئی ملکوں میں تحقیقی کانفرنسوں کا خوب اہتمام ہوا۔ اب تک ادارے تحقیقات امام احمد رضا کے زیر اثر کئی سینکڑوں کانفرنسیں ہو چکی ہیں۔ ان کانفرنسوں میں سید وجاہت رسول قادری علیہ رحمت رضوان نے جو خطبات استقبالیہ پیش کیے ہیں،
وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان پر علمی اعتبار سے اہمیت کے حامل معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت سید وجاہت رسول قادری علیہ رحمۃ رضوان کی تحریری، تصنیفی، تالیفی اور رضویات پر کام کو یوں فراموش بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رہتی دنیا تک رضویات پر کام کرنے والے حضرت سید وجاہت رسول قادری علیہ رحمۃ رضوان کو خدمات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضرت سید وجاہت قادری رحمہ اللہ علیہ کی کئی نصیحتیں ہمیں بھی میسر آیا کرتی تھی، اور ان کے پیار برے جملے آج بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کانوں میں رس گھول رہے ہوں۔ آل نبی اولاد علی گلشن جیلانی کے پھول حضرت سید وجاہت رسول قادری علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت 27 جمادی الاولیٰ 1358 ہجری مطابق 16 جولائی 1949 کو بنارس میں ہوئی۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا سید ہدایت رسول قادری، جو کہ بے مثال مناظر، محقق، مصنف، واعظ اور شاعر تھے، آپ کے جد امجد یعنی دادا تھے، جبکہ سید وجاہت رسول قادری علیہ رحمۃ رضوان کے والد ماجد مولانا سید وزارت رسول حامدی تھے، جو جانشین اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خاں علیہ رحمۃ رضوان کے مرید، شاگرد اور خلیفہ ہونے کا اعزاز رکھتے تھے۔ حضرت سید وجاہت رسول قادری علیہ رحمۃ رضوان قرآن مجید ناظرہ اور اردو کی ابتدائی تعلیم والدہ ماجدہ سے گھر ہی میں حاصل کی۔ آپ کی والدہ ماجدہ شعری ذوق کی حامل تھی اور حجت الاسلام علیہ رحمۃ رضوان سے شرف بیعت رکھتی تھیں۔ کچھ عرصہ آپ دارالعلوم حمیدیہ رضویہ میں زیر تعلیم رہے، پھر جب آپ کے والد ماجد بسلسلہ ملازمت راجشاہی بنگلہ دیش گئے، جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا، تو آپ بھی اپنے والد کے ساتھ وہیں پہنچے۔ میٹرک تک کی تعلیم بھی وہیں حاصل کی اور بی اے آنرز اکنامکس گورنمنٹ کالج ڈھاکہ سے مکمل کیا۔ پھر 1963 میں راجشاہی یونیورسٹی ہی سے ایم اے معاشیات کیا اور 1964 میں کراچی تشریف لائے۔ علم دین سے لائق تقلید مثال دیکھیے کہ ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فیض یافتہ محدث اعظم پاکستان مولانا محمد نصر اللہ خاں افغانی سے عربی، صرف و نحو، قدوری اور بخاری شریف کا درس لیا۔ حضرت سید وجاہت رسول قادری علیہ رحمۃ رضوان کی تقریباً 2 درجن سے زائد کتابیں ہیں۔ کچھ کتابوں کے اسماء یوں ہیں: امام احمد رضا اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت، تاریخ گوئی میں امام احمد رضا کا مقام، تذکرہ مولانا سید وزارت رسول قادری، دارالعلوم مظہر اسلام، اصلاحی معاشرہ، رحمت عالم، امن و اخوت کے داعی اعظم، اسوہ حسنہ کے چراغ، اسلام میں عدل و احسان کا تصور، خانوادہ نبوت کا اسوہ حسنہ، حقیقت عید میلاد النبی، فروغ صبح طابہ، مجموع کلام، معلم کائنات، کنز الایمان کی عرب دنیا میں پذیرائی، اصلاح معاشرہ، سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں امام احمد رضا کا اسلوب تحریر و تحقیق، اہل تصوف کا تصور جہاد، امام احمد رضا اور انٹرنیشنل جامعات، لال قلعہ سے لال مسجد تک، فضیلت اعتکاف، امام احمد رضا بریلوی انگلش میں، معارف اسلام، سفر نامہ قاہرہ اور سفر نامہ بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ آپ کی تصانیف ہیں۔ علامہ سید وجاہت رسول قادری علیہ رحمۃ رضوان کا 7 اگست 1970 کو نکاح ہوا اور آپ کا نکاح پڑھانے والی شخصیت نکاح خواہ تھے علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمۃ رضوان۔ علامہ سید وجاہت رسول علیہ رحمۃ رضوان کے 2 بیٹے سید محمد سطوت رسول قادری اور سید محمد سولت رسول قادری ہیں۔ بالآخر رضویات کا ماہر پیر سید وجاہت رسول قادری علیہ رحمۃ رضوان 30 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری مطابق 26 جنوری 2020 بروز اتوار عین 12 بجے دوپہر دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔